بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم وضو کو پڑھ چکے تھے، وضو ہم مکمل کر چکے تھے۔ وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کو توڑ دینے والی جو چیزیں ہیں اس پر تفصیلی طور پر کلام ہو چکا تھا۔ اب یہاں سے ہم غسل کے متعلق جو ہے وہ پڑھیں گے اور صاحب ہدایہ غسل سے متعلق ایک نیو فصل جو ہے وہ باندھ رہے ہیں۔ عبارت سماعت کریں، فرماتے ہیں فصل فی الغسل وفرض الغسل المدمدۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن وعند الشافعی رحمہ اللہ ہما سنتان فیہ لقولہ علیہ السلام عشر من الفطرۃ ای من السنۃ وذکر منہا المدمدۃ والاستنشاق ولہذا کان سنتین فی الوضوء۔ یہاں تک سماعت کر لیں۔ یہ غسل کے فرائض کو انہوں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ غسل کے فرائض کون کون سے ہیں، تو فرمایا فصل ای ھذا فصل، یعنی اس کا مبتدا ہم محذوف نکالیں گے، ھذا تو پڑھیں گے ھذا فصل، یہ فصل فی الغسل غسل کے بارے میں ہے۔ غسل اور غسل میں فرق ہوتا ہے۔ غسل کا معنی ہوتا ہے نہانا اور غسل کا معنی ہوتا ہے دھونا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پہ غسل ہے یا غسل ہے؟ تو اس میں فرق اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ اگر تو مضاف الیہ مغسول ہو، یعنی ایسی چیز ہو کہ جس کو دھویا جاتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں ہم غسل پڑھیں گے۔ مضاف الیہ ایسی چیز ہے جو کہ دھوئی جا سکتی ہے، مغسول ہے، تو اس کو وہاں پر ہم غسل پڑھیں گے، اور اگر مضاف الیہ مغسول نہ ہو تو وہاں پر غسل پڑھا جائے گا۔ جیسے اس کا فرق یوں بھی سمجھ لے سکتے ہیں آپ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ غسل میت ہم لفظ بولتے ہیں، لیکن غسل میت نہیں ہوتا، غسل میت ہوتا ہے، میت کو دھونا، کیونکہ مغسول جو مضاف الیہ ہے وہ مغسول ہے، تو ہوتا ہے غسل میت، میت کو غسل دینا، میت کو جو ہے وہ میت کو دھونا۔ اور اگر اس کو دیکھا جائے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ غسل جمعہ، غسل جمعہ، کیونکہ جمعہ ایسا ہے کہ وہ مغسول نہیں ہوتا، تو ہم وہاں لفظ بولتے ہیں غسل، غسل نہیں وہاں پر بولتے۔ اور جہاں پر مضاف الیہ مغسول ہوتا ہے وہاں پر لفظ ہوتا ہے غسل، میت کو دھونا۔ تو عربی کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، اردو کی بات نہیں ہے۔ تو عربی میں غسل کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب مضاف الیہ مغسول ہو، اور جب مضاف الیہ مغسول نہ ہو، یعنی اس کو دھویا نہ جاتا ہو، تو وہاں پر ہم غسل پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فصل انہوں نے باندھی ہے، کہتے ہیں فصل فی الغسل، کہ یہ فصل غسل کے بارے میں، یہاں تو مضاف الیہ ہے ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر غسل پڑھیں گے۔ تو فصل فی الغسل، یہ فصل غسل کے بارے میں ہے۔ غسل کے فرائض بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا وفرض الغسل المدمدۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن، کہ غسل کے فرض 3 ہیں، مدمدہ یعنی کلی کرنا، والاستنشاق ناک میں پانی چڑھانا، وغسل، اب دیکھیں یہاں پر ہم نے غسل پڑھا ہے کیونکہ آگے جو مضاف الیہ آ رہا ہے وہ مغسول ہے، اس کو دھویا جا سکتا ہے، تو غسل سائر البدن، اور تیسرا فرض ہے پورے بدن کو دھو لینا، پورے بدن کو دھو لینا۔ یہ غسل کے 3 فرض ہیں۔ مدمدہ سے مراد کلی کرنا ہے، جب روزہ نہ ہوگا تو یہ کلی کا تعلق جو ہے وہ حلق تک ہوگا، یعنی غرغرہ کیا جائے گا، اور جو چیز فرض بیان کی جائے کہ یہ فرض ہے، وہاں پر ہر شے کا دھونا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح استنشاق ہے، استنشاق کا معنی ہوتا ہے ناک میں پانی چڑھانا، تو ناک میں پانی کہاں تک چڑھایا جائے گا؟ ناک کو دھویا جائے گا ناک کی نرم ہڈی تک، یعنی کوئی بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، اگر رینٹھ وغیرہ لگی ہو تو اس کو چھڑانا بھی اگر ممکن ہے تو چھڑانا ضروری ہوگا، اور اگر ایسا ہے کہ ممکن نہیں ہے تو اس کو دھونا ضروری ہوگا۔ اسی طرح غسل کا تیسرا فرض ہے پورے بدن پر پانی بہانا، پورے بدن پر پانی ڈالنا، اس کو دھونا، اس انداز میں دھونا کہ کہیں پر بھی بال برابر جگہ خشک نہ رہے، یہ غسل کا تیسرا فرض ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مردوں نے جیسے ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، تو
انگوٹھی اگر پہنی ہوئی ہے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انگوٹھی اتار لی جائے غسل کے وقت، اور اگر نہیں اتاری تو پھر انگوٹھی کو حرکت دینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح خواتین جو ہے وہ کانوں میں بالیاں ڈالتی ہیں، ناک میں جو ہے وہ کوکا وغیرہ ڈالتی ہیں، تو ان کو اس چیز کا بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ جو سوراخ ہے اس تک بھی پانی پہنچ جائے، اور اس کا پہنچانا لازمی ہوگا۔ یہ غسل کے 3 فرائض ہو گئے حضرت، مدمدہ، استنشاق اور سارے بدن پر پانی کا بہانا، یہ 3 فرض ہیں غسل کے۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ اس میں اختلاف رکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ غسل یہ غسل کے اندر جو ہے یہ جو 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں مدمدہ اور استنشاق، وہ کہتے ہیں یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہیں۔ یہ امام شافعی کا موقف ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ مدمدہ اور استنشاق یہ غسل میں فرض نہیں بلکہ سنت ہیں، اور دلیل آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں، ایک دلیل تو وہ ہے، اور ایک یہ عقلی دلیل بھی پیش کرتے ہیں قیاس کے طور پر۔ پہلے ان کا موقف دیکھیں، کہتے ہیں وَعِندَ شافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ہما سنتان فیہ، ہما کی ضمیر مدمدہ اور استنشاق کی طرف راجع ہے، فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہے وہ سنت ہیں، فیہ غسل کے اندر، غسل میں یہ دونوں کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ دلیل پیش کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لقولہ علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے فرمایا عشر من الفطرۃ، حضور نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں۔ آگے ای من السنت، یہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں، فطرت 10 چیزیں فطرت سے ہیں یعنی سنت سے ہیں، اور وہ 10 چیزوں میں سے ذکر منہا المدمدۃ والاستنشاق، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 10 چیزوں کے اندر مدمدہ اور استنشاق کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدمدہ یعنی کلی کرنے کو، ناک میں پانی چڑھانے کو یہ سنت کے اندر ذکر فرمایا ہے، لہٰذا یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض نہیں ہوگا، یہ سنت ہوگا۔ کیا ہوگا؟ سنت ہوگا۔ ایک تو ان کی یہ حدیث جو ہے وہ دلیل ہے، اور دوسری یہ عقلی دلیل پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ سُنَّتَيْنِ فِي الْوُضُوءِ، کہتے ہیں یہی تو وجہ ہے کہ یہ مدمدہ اور استنشاق، کلی اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ وضو کے اندر بھی سنت ہے، وضو کے اندر بھی یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ فرض ہوتے تو وضو میں بھی فرض ہوتے، جبکہ آپ یعنی احناف کے نزدیک بھی مدمدہ اور استنشاق یہ وضو کے اندر بھی سنت ہے، تو جب یہ وضو میں سنت ہے تو غسل کے اندر بھی یہ سنت ہی ہوں گے۔ یہ امام شافعی کا قیاس ہے۔ سنیے گا، کہتے ہیں وَلِهَذَا، یہی تو وجہ ہے، کانا سنتین، یہ دونوں سنت ہیں یعنی مدمدہ اور استنشاق، فی الوضوء، وضو کے اندر۔ تو یہ امام شافعی کا موقف اور ان کی دلیل ہو گئی۔ امام شافعی کے نزدیک مدمدہ اور استنشاق سنت ہیں، اور انہوں نے ایک حدیث بطور دلیل پیش کی اور ایک قیاس پیش کر دیا۔ اب ہمارا موقف ہم بیان کر چکے تھے کہ مدمدہ اور استنشاق یہ غسل کے اندر سنت نہیں ہے بلکہ غسل کے اندر یہ کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ غسل کے اندر کیا ہیں؟ یہ فرض ہیں۔ اس پر ہماری دلیل، ہم قرآن پاک سے جو ہے وہ دلیل پکڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں والانا سے، سنیے گا، فرماتے ہیں قولہ تعالی وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا امر بالاتہار وهو تطہیر جمیع البدن۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے جو غسل کے متعلق ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنبی ہو جاؤ، اگر تم پر غسل فرض ہو جائے تو فَاطَّهَّرُوا، تو خوب پاکی حاصل کرو، خوب پاکی حاصل کرو۔ فرماتے ہیں صاحب ہدایہ کہ امر بالاتہار، یہ اتہار کا حکم دیا ہے۔ اتہار یہ باب افتعال سے ہے، اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ اس میں مبالغہ والا معنی پایا جاتا ہے، یعنی خوب پاکی حاصل کرنا۔ کیا کرنا؟ خوب پاکی حاصل کرنا۔ اور خوب پاکی حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں تک پانی پہنچانا اور جس جس جگہ کو دھونا ممکن ہے وہاں پر اس جگہ کو دھویا جائے گا۔ اب منہ کو اندر والے حصے کو دھونا یہ کیا ہے؟ ممکن ہے، تو لہٰذا یہ اتہار کا جو حکم ہے یہ منہ کے اندر والے حصے کو بھی دھونے کو لازم ہوگا۔ اسی طرح ناک کے اندر پانی چڑھانا اور ناک کو صاف کرنا یہ کیا ہے؟ ممکن ہے، لہٰذا اتہار کا حکم اس کو بھی شامل ہوگا۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاطَّهَّرُوا، خوب پاکی حاصل کرو، تو جہاں جہاں تک پانی کا پہنچانا اور جس جس جگہ کو دھونا ممکن ہوگا اس کو دھونا لازم ہو جائے گا، اور جہاں پر پانی کا پہنچانا دشوار ہوگا
تو وہاں یہ حکم نہیں ہوگا. جیسے آنکھ کو اندر سے دھونا یہ لازم نہیں کیونکہ دھونا یہ آنکھ کو ممکن نہیں ہے. اس طرح کان کے اندر والے حصے تک پانی کا پہنچانا یہ ممکن نہیں ہے، متعذر ہے، مشکل ہے، دشوار ہے، لہذا اس کا اندر کان والے اندر کے حصے کو دھونا بھی لازم نہیں ہوگا. تو اس حکم سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جہاں تک پانی پہنچانا ممکن ہے وہاں تک پانی کا پہنچانا لازم ہوگا، آسانی کے ساتھ جہاں تک پانی پہنچ جائے. تو ہم کہتے ہیں سنیے گا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اللہ کا فرمان ہے اگر تم جنبی ہو جاؤ تو خوب پاکی حاصل کرو. تو صاحب ہدایہ کہتے ہیں امر بالاطہار، یہ حکم ہے خوب پاکی حاصل کرنے کا. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اطہار کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں وَهُوَ تَطْهِيرُ جَمِيعِ الْبَدَنِ، وہ پورے بدن کا دھونا ہے، پورے بدن کو پاک کرنا ہے. الا، مگر یہ کہ انما تعذر ایصال الماء الیہ خارج، مگر یہ کہ وہ جگہ جس تک پانی کا پہنچانا مشکل ہے، دشوار ہے، خارجن، وہ اس حکم سے کیا ہوگی؟ خارج ہوگی. جیسے آنکھ کے اندر والے حصے کو دھونا یہ تو مشکل ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح ناک، یہ کان کے اندر والے حصے کو دھونا غسل میں یہ بھی بہت دشوار ہے، لہذا یہاں تک پانی پہنچانا لازم نہیں ہوگا، اور جہاں تک پانی پہنچانے میں کوئی دشواری کوئی مشکل نہیں ہے وہاں پر پہنچایا جائے گا. اب یہاں سے بھی خلاف سے امام شافعی کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ امام شافعی نے جو کہا تھا کہ وضو کے اندر دیکھو سنت ہے لہذا غسل میں بھی سنت ہونی چاہیے، تو اس کا جواب یہ یہاں سے دے رہے ہیں کہ بخلاف الوضوء، برخلاف وضو کے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لأن الواجب فیہ، کیونکہ وضو کے اندر جو واجب ہے، وضو کے اندر جو لازم ہے وہ ہے غسل الوجہ، لأن الواجب فیہ غسل الوجہ. تو یہاں سے ہم امام شافعی کا جواب دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ برخلاف وضو کے، کیونکہ وضو کے اندر لأن الواجب فیہ، کیونکہ وضو کے اندر جو لازم ہے وہ غسل الوجہ، وہ چہرے کا دھونا ہے، چہرے کا دھونا ہے. اور یہ ہم پیچھے بحث کر کے آ چکے کہ وجہ مواجہہ سے مشتق ہے، اور مواجہہ اس کو کہتے ہیں کہ جب جو چیز سامنے ہوتی ہے، یعنی آمنا سامنا کرنا. تو جو سامنا ہوتا ہے نا، آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ اس کی حد ہم نے بیان کی تھی کہ وہ کانوں کی دونوں لوگوں کے درمیان اور جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے درمیان، یہ مواجہہ ہے. اور اسی سے وجہن ہے، لہذا منہ کے اندر والے حصے کو دھونا، اسی طرح جو ہے وہ ناک کے اندر والے حصے کو دھونا، یہ مواجہہ میں نہیں آتا. لہذا جب یہ مواجہہ میں نہیں آتا، وجہن میں نہیں آتا، تو اس کا دھونا بھی وضو کے اندر فرض نہیں ہوگا. تو یہاں سے بھی خلاف الوضو سے امام شافعی کا جواب دیا. فرماتے ہیں برخلاف وضو کے لأن الواجب فیہ غسل الوجہ، کیونکہ وضو کے اندر جو لازم ہے وہ چہرے کا دھونا ہے. وہ کیا ہے؟ اور والمواجہۃ فیہما منعدمۃ، اور مواجہہ یعنی آمنا سامنا ہونا جس سے وجہن نکلا ہے، فیہما ان دونوں میں، یعنی منہ کے اندر والے حصے اور ناک میں پانی چڑھانا، اس کو مواجہہ ہے. یہ مطلب مواجہہ کے اندر، مواجہہ میں یہ دونوں چیزیں منعدم ہیں، یعنی مواجہہ میں یہ دونوں چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں. مواجہہ میں یہ دونوں چیزیں، یعنی منہ کے اندر والے حصے کو دھونا اور ناک کے اندر والے حصے کو دھونا، یہ مواجہہ میں نہیں پایا جاتا. جب یہ مواجہہ میں نہیں پایا جاتا، لہٰذا وضو کے اندر اس کا دھونا، یعنی منہ کا اندر والا حصہ دھونا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی لازم نہیں ہوگا. تو اس لیے وضو میں یہ فرض نہیں بلکہ سنت قرار دیا ہے. اور رہ گئی امام شافعی نے جو حدیث پیش کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں جو ہے فطرت سے ہیں، اور اس میں آپ نے مدمدہ اور استنشاق کا ذکر کیا ہے. تو کہتے ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں والمراد بما روا، اور مراد اس سے جو امام شافعی نے حدیث روایت کی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں حالت الحدث، اس سے مراد حدث اصغر کی حالت ہے. یعنی حدث اصغر سے مراد کیا ہے؟ بے وضو ہونے کی حالت ہے. تو بے وضو ہونے کی حالت میں یہ مدمدہ اور استنشاق سنت ہے، غسل والی یہاں پر حالت بیان نہیں فرمائی گئی. اب یہ دیکھیں یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت صاحب آپ نے کہا کہ یہ جو حدیث پیش کی ہے امام شافعی نے یہ بے وضو ہونے کی حالت پر ہے، کہتے ہیں اس پر کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ یہ حدیث بے وضو ہونے کی حالت پر ہے؟ تو کہتے ہیں بدلیل قولہ علیہ السلام، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے دلیل ہونے کی وجہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ انہما فردان فی الجنابۃ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دونوں کون سی بلا؟
مدمدہ اور استنشاق یہ دونوں فردان فرض ہیں فی الجنابتی جنابت میں یہ دونوں فرض ہیں، اور سنتان فی الوضوء اور وضو میں یہ دونوں سنت ہیں۔ اب تو بالکل واضح طور پر صراحتاً ہمیں اس بات کا علم ہو گیا کہ یہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا غسل کے اندر کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ غسل کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے، اور وضو کے اندر یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو یہاں تک ہماری یہ بات کلیئر ہو گئی، اور یہ ثابت ہو گیا کہ وضو کے اندر 3 فرض ہیں: مدمدہ کلی کرنا یعنی غرارہ کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، اور تیسرا فرض جو ہے وہ پورے بدن پر پانی کا بہا لینا ہے، پورے بدن کو دھو لینا ہے۔ اب آگے یہاں سے وضو کی سنت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے لفظ سنت بول کر کافی ساری چیزیں بیچ میں ہی شامل کر دی ہیں، تو کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَسُنَّتُ أَن يَبْدَأَ الْمُغْتَسِلُ، سنت یہ ہے کہ غسل کرنے والا ابتدا کرے۔ کہاں سے ابتدا کرے گا؟ فَيَغْسِلَ يَدَيْهِ وَفَرْجَهُ، کہ وہ دھوئے گا کس چیز کو؟ اپنے ہاتھوں کو، وَفَرْجَهُ اور اپنے فرج کو۔ اگر یغسلہ کا عطف ہم یبدا پہ ڈالیں تو یغسلہ پڑھیں گے، اور اگر عطف نہ ڈالیں تو فیغسلو پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ فیغسلو پڑھیں گے۔ تو اگر فیغسلو پڑھیں تو ہم یبدا پر عطف نہیں ڈال رہے، ٹھیک ہے، اور اگر یغسلہ پڑھیں گے تو پھر ہم اس کا عطف یبدا پہ ڈالیں گے۔ بہرحال دونوں طرح اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فیغسلہ یدیہ فرجہ، غسل کرنے والا ابتدا کرے گا۔ کہاں سے ابتدا کرے گا؟ ابتدا کرے گا کہ پہلے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، وفرجہ، پھر وہ اپنی فرج کو، شرمگاہ کو دھوئے گا، اور پھر ویزیل النجاست، پھر وہ ناپاکی کو، نجاست کو زائل کرے گا، یعنی اگر بدن پر ناپاکی لگی ہوئی ہے تو اس کو وہ دھوئے گا۔ آگے صاحب جو ہے وہ قدوری نے اس چیز کو خود ہی بیان کر دیا کہ وہ نجاست کو زائل کرے گا، ان کانت علی بدن ہی، اگر اس کے بدن پر ہو، یعنی اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہوئی ہے تو وہ اس کو کیا کرے گا؟ زائل کرے گا۔ 3 چیزیں پہلے ہو گئی، ہاتھوں کو دھوئے، پھر شرمگاہ کو دھوئے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے بدن پر لگی ہوئی نجاست کو زائل کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کیا کرے گا؟ کہتے ہیں ثم یتودع، پھر وہ وضو کرے گا، وضوءہ للصلاۃ، ایسا وضو جیسا کہ نماز کے لیے کرتے ہیں، نماز جیسا وضو کرے گا۔ لیکن اس میں تھوڑا سا فرق یہاں پر کرے گا کہ اگر ایسی جگہ پر کھڑا ہو کر غسل کر رہا ہے جہاں پر پانی کھڑا ہو جاتا ہے، پانی بہہ نہیں جاتا، تو ایسی صورت میں ابھی پاؤں نہیں دھوئے گا۔ جب وضو کرے گا تو پاؤں نہیں دھوئے گا، بلکہ پاؤں سب سے آخر میں جا کر دھوئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسی جگہ پر غسل کر رہا ہے جہاں پر پانی نہیں ٹھہرتا بلکہ پانی نکل جاتا ہے، بہہ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ جب وضو کرے گا تو وضو میں پاؤں بھی دھو لے گا۔ جیسے ہمارے عموماً غسل خانے بنے ہوتے ہیں تو ان غسل خانوں میں پانی رکتا نہیں ہے بلکہ پانی بہہ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں غسل کرنے والا ہاتھ کو دھو کر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ فرج کو دھو کر، پھر اس کے بعد اپنے بدن سے نجاست کو زائل کر کے پورا مکمل وضو کر لے گا، پاؤں بھی دھو لے گا، پاؤں بھی دھو لے گا۔ یہ سمجھ لے، پھر یہ طریقہ سمجھ آیا جی۔ اب اس کو دوبارہ پھر سماعت کر لیں۔ تو کہتے ہیں ثم یتودع، پھر وہ وضو کرے گا، وضوءہ للصلاۃ، ایسا وضو جیسا کہ نماز کے لیے کیا جاتا ہے، الا رجلیہ، سوائے اپنے پاؤں کے دھونے کے، یعنی پاؤں جو ہے وہ نہیں دھوئے گا، لیکن یہ اس جگہ کی بات کی جا رہی جہاں پر غسل کرتے ہوئے پانی ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ اچھا یہ کر لیا اس نے، پھر اس کے بعد کیا کرے؟ کہتے ہیں ثم یفیض الماء علی رأسہ، پھر وہ اپنے سر پر پانی کو بہائے گا، سر پر پانی کو بہائے گا، وسائر جسدہ، اور اپنے پورے جسم پر پانی کو بہائے گا، ثلاثاً 3 مرتبہ پانی کو بہا لے گا پورے جسم پر۔ پھر طریقہ سماعت کر لے، پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، پھر شرمگاہ کو دھوئے گا، پھر جسم پر لگی ہوئی نجاست کو زائل کرے گا، پھر نماز جیسا وضو کرے گا، پھر سر پر پانی کو بہائے گا، اور سر پر پانی کو بہانے کے بعد پورے جسم پر جو ہے وہ بقیہ پورے جسم پر پانی کو بہا لے گا۔ اس میں ایک طریقہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سر پر پانی بہانے کے بعد پھر سیدھے کندھے پر پانی بہائے، پھر اپنے الٹے کندھے پر پانی کو بہا کر، اس طرح 3 دفعہ پانی کو بہا کر وہ غسل اس کا مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ پانی کو بہا لیا، پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں ثم یتنحى عن ذلک المکان، پھر وہ اس جگہ سے ہٹ جائے، پھر اس جگہ سے وہ کیا کرے گا؟ پھر اس جگہ سے وہ ہٹ جائے گا، اور اس جگہ سے ہٹ کر پھر کیا کرے گا؟ فیغسل رجلیہ، پھر وہ کیا کرے گا؟ اپنے پاؤں کو دھوئے گا، لیکن پاؤں کو اس وقت جو ہے وہ یہ بات ہے کہ جب وہاں پر پانی ٹھہرتا ہو، پھر سب سے آخر میں پاؤں دھوئے گا۔
اب یہ غسل کا جو طریقہ بیان کیا گیا، آپ نے کہا کہ یہ طریقہ سنت ہے، اس پر کیا دلیل ہے کہ یہ طریقہ سنت ہے کہ پہلے ہاتھوں کو دھوئے، پھر جو ہے وہ شرمگاہ کو دھوئے، پھر اپنے جسم پر لگی نجاست کو دھوئے، پھر جو ہے وہ کیا کرے گا، وضو کرے گا نماز جیسا وضو، پھر سر پہ پانی کو بہائے 3 دفعہ، پورے جسم پر پھر پانی کو بہا لے؟ یہ جو سنت طریقہ آپ بیان کر رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کوئی دلیل ہے؟ تو صاحب ہدایہ دلیل آگے سے پیش کر رہے ہیں، حدیث نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بیان کیا گیا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کے غسل کے طریقے کو بیان کیا، فرماتی ہیں یہ بطور دلیل صاحب ہدایہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ہاکذا حقت میمونۃ اغتسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اسی طرح حقت بیان کیا ہے میمونۃ، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اغتسال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے غسل کرنے کے طریقے کو اسی طرح حضرت میمونہ نے بیان کیا ہے۔ اب وہ پاؤں کے مؤخر کرنے کا جو تھا اوپر متن کے اندر بیان ہوا، وہ صاحب ہدایہ اب اس کی وضاحت کرنے لگے ہیں، فرماتے وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ، اور وہ اپنے پاؤں کے دھونے کو مؤخر کرے گا، تاخیر یعنی اس کو سب سے آخر میں لے کر جائے گا۔ کب؟ کیوں؟ کہتے لِأَنَّهُمَا، اس لیے کہ وہ دونوں، ہما ضمیر رجلے کی طرف راجع ہے، یعنی وہ دونوں پاؤں جو تھے فی مستنقع الماء المستعمل، مائع مستعمل کے ٹھہرنے کی جگہ تھی میں تھے۔ مستنقع کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ کو، تو کہتے ہیں وہ مائع مستعمل کے ٹھہرنے کی جگہ میں تھے، اس لیے وہ سب سے آخر میں پاؤں کو دھوئے گا۔ لیکن اگر ایسی جگہ پہ جہاں پہ پاؤں نہیں ٹھہر رہا تو جہاں پر پانی نہیں ٹھہر رہا تو اس میں وہ جب وضو کرے گا تو پاؤں کو بھی دھو لے گا۔ تو کہتے ہیں چونکہ وہ پاؤں ایسی جگہ پر تھے جہاں پر مائع مستعمل ٹھہر رہا تھا، فلا یفید الغسل حتی لو کان علی لوح، یہاں تک کہ دھونا جو ہے وہ مفید نہیں ہوگا، فلا یفید الغسل، یہ دھونا مفید نہیں ہوگا، کب؟ حتی لو کان علی لوح، یہ اس کا تعلق جو ہے نا فلا یفید الغسل، اس کا تعلق پیچھے سے ہے۔ دوبارہ پھر میں اس چیز کو بیان کر دیتا ہوں کہ یہ اپنے پاؤں کے دھونے کو مؤخر کرے گا، لِأَنَّهُمَا فِي مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، اس لیے کہ وہ مائع مستعمل کے ٹھہرنے کی جگہ میں ہے، فلا یفید الغسل، تو ان کا دھونا اس وقت یہ مفید نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پاؤں تو پانی تو پھر مائع مستعمل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، لہذا اب دھونا مفید نہیں ہوگا۔ اگر کہتے ہیں حتی لو کان علی لوح، یہاں تک کہ اگر وہ آدمی کسی تختی پر ہوا، کسی پھٹے پر ہوا، تو لا یؤخر، اب وہ مؤخر نہیں کرے گا بلکہ وہ پاؤں کو بھی دھو لے گا۔ اب متن کے اندر یہ بات بھی ہوئی تھی کہ وہ ابتداءً اپنے بدن پر لگی ہوئی نجاست کو زائل کرے گا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صاحب ہدایہ اس کی شرح کرتے فرماتے وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، کہ وہ ابتدا کرے گا نجاست حقیقیہ کو زائل کرنے کے ساتھ۔ نجاست کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا، نجاست حقیقیہ اور نجاست غیر حقیقیہ، یعنی نجاست اس کو کیا کہیں گے نجاست کو؟ جی ایک ہوتی ہے نجاست حقیقیہ اور ایک ہوتی ہے نجاست حکمیہ، شاباش۔ تو ایک ہوتا ہے نجاست حقیقیہ، نجاست حقیقیہ جس کا جرم ہوتا ہے، جس کا جسم ہوتا ہے جو نظر آتی ہے، اور ایک ہوتی ہے نجاست حکمیہ جیسے بے وضو ہونا۔ کیا ہونا؟ بے وضو ہونا۔ اب بے وضو ہونا یہ بندہ ناپاک تو ہے، اس صورت میں قرآن نہیں چھو سکتا، نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن وہ نظر نہیں آ رہی، تو نجاست حقیقیہ کو وہ کیا کرے گا؟ زائل کرے گا۔ کیوں کرے گا؟ کہتے ہیں اس کی وجہ بیان کرنے لگے، سنیے گا۔ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، تو وہ ابتدا کرے گا نجاست حقیقیہ کو زائل کرنے کے ساتھ، نجاست حقیقیہ کو یعنی نجاست حقیقیہ کو اپنے بدن سے دور کرے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہتے کئی لا تزداد باصابت الماء، تاکہ وہ نجاست زیادہ نہ ہو جائے پانی کے پہنچنے سے، یعنی پہلے ہی بدن پر نجاست لگی ہے، یہ نہ ہو پانی لگے گا تو وہ اور زیادہ بدن پر پھیل جائے گی، تو اس لیے پہلے ہی اس کو کیا کیا جائے؟ دھو لیا جائے، اس جگہ کو وہاں سے پاک کر لیا جائے۔ تو یہ غسل کا جو ہے وہ سنت طریقہ یہاں پر صاحب ہدایہ نے ذکر کیا۔ اس کو دوبارہ میں پھر خلاصتاً آپ کے بیان کر دیتا ہوں کہ غسل کرنے والا ابتداءً کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھوں کو دھوئے، پھر اپنی فرج کو دھوئے، پھر نجاست کو زائل کرے گا،
اگر بدن پر لگی ہوئی ہے، اگر بدن پر نہیں لگی ہوئی تو ظاہر ہے پھر تو دور کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، پھر وہ نماز جیسا وضو کرے گا۔ لیکن اگر ایسی جگہ پر کھڑا ہے جہاں پر پانی رک رہا ہے تو پاؤں کو ابھی نہیں دھوئے گا جی، پاؤں کو پھر سب سے آخر میں دھوئے گا۔ اور اگر ایسی جگہ پر غسل کر رہا ہے جیسے ہمارے یہاں غسل خانے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ پاؤں کو بھی دھو لے گا، پھر اپنے سر پر پانی ڈالے گا، پھر اپنے بقیہ پورے جسم پر 3 مرتبہ پانی بہا لے گا اور اس جگہ سے پھر وہ الگ ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا غسل جو ہوگا وہ سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ غسل کے فرائض جو ہیں وہ بھی ہم نے آپ کے گوش گزار کر دیے کہ غسل کے فرض کتنے ہیں؟ 3۔ ہاں، غسل کے 3 فرض ہیں۔ ایک ہے جو ہے وہ کلی کرنا، روزہ نہ ہو تو غرغرہ کیا جائے گا، حلق تک پانی پہنچایا جائے گا۔ دوسرا فرض جو ہے وہ ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ تیسرا فرض پورے بدن پر پانی کا بہا لینا ہے، اور یہ اس کا سنت طریقہ بھی ذکر کر دیا گیا۔ یہ غسل کا جو ہے ایک مکمل طریقہ آپ کے گوش گزار کر دیا، اس کو یاد کیجئے گا۔ انشاءاللہ کل نئے سبق، نئی باتوں کے ساتھ دوبارہ پھر حاضر